السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک سگے باپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو صرف اور صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ اس کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے، کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو، اور لڑکی نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک سگے باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا۔ اور جب ہم ان کی لڑکی کی فیملی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ قتل نہیں تھا، محض یہ صرف اور صرف خودکشی تھی، جبکہ پولیس نے جو ہے وہ اپنی مدیت میں یہ مقدمہ درج کر کے لڑکی کے باپ کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر، کرائم رپورٹر ہیں طاہر ملک صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پولیس نے اپنی مدیت میں جو مقدمہ درج کیا، لڑکی کی بچی تھی، اس کی فیملی والے کہتے ہیں کہ یہ قتل نہیں، ایک خودکشی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ قتل تھا یا صرف خودکشی کی ہے لڑکی نے؟ دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یہ درج ہوئی ہے ڈی ایف سی کی مدیت میں۔ ڈی ایف سی بنیادی طور پر ہر تھانے کی سطح پر ایک ڈی ایف سی تعینات کیا جاتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس بیس کے اوپر علاقے کی ریکی کرنا۔ اب جو مقتولہ ہے مہک شہزادی، اس کے ورثہ نے تو اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن جب اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو خودکشی جو ہوتی ہے وہ یا تو بلٹس یہاں پہ ماری جاتی ہے، یا آپ ہاتھ میں کوئی چھری لے کے آپ نبض کاٹ دیتے ہو، لیکن یہ بلٹس پیٹ میں لگی ہوئی ہے، اور پیٹ میں ایک لڑکی جو ہے وہ بھی 10th کلاس کی، 16 سال اس کی عمر ہے، تو وہ پیٹ میں گولی نہیں مار سکتی۔ بنیادی طور پر یہ ہے ایک قتل، کیونکہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، اور جو اگر لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں جی کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، تو مقتولہ کے باپ کو، اخلاق کو وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں سے کیوں بھاگا؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے، کیونکہ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنانے کے اوپر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ جو مضافات کے علاقے ہوتے ہیں، یہ لوگ کنزرویٹو مائنڈ ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی خواتین ٹک ٹاک استعمال کریں، ان کی خواتین باہر نکلیں بغیر دوپٹے کے۔ اب ٹک ٹاک بنیادی طور پر دیکھا جائے ہے تو وہ ایک بے حیائی کا ذریعہ، کہ وہاں پہ ہر گھر کی خاتون آپ دیکھ لیں وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہے، اور جس طرح وہ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ دیکھ کے تو ظاہری بات ہے۔ بلکہ ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے تھانہ رمنا کی حدود میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اس میں بھی ایک لڑکا فیصل آباد سے آتا ہے، وہ اس کو بلاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو گولیاں مار دیتا ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی واقعہ ہے۔ یہ ہے خودکشی، کیونکہ قتل ہے۔ خودکشی ہوتی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا، یا تو اپنے دماغ میں اس نے گولی مارنی تھی، یا چھری لے کے اپنی نبض کاٹ دینی تھی، وہ کام نہیں ہوا۔ تو پولیس نے جب یہ مقدمہ درج کیا تو ملزم اخلاق وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ پھر اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے تین ٹیمیں تشکیل دیں، ایک ٹیم ایس ایچ او کی سربراہی میں، ایک ٹیم جو تفتیشی ہے ہوموسائیڈ یونٹ کا اس کی سربراہی میں، اور ایک ٹیم وہ تھی جو اس کو گرفتار کرتی تھی۔ تو یہ تین ٹیمیں جب تشکیل دی گئی تو پولیس نے ظاہری بات ہے سی ڈی آر واحد ذریعہ ہوتا ہے موبائل فون، اس سے اس کو ٹریس کیا، اور پھر ٹریس کرنے کے بعد یہ جو ملزم ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملزم نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ میں نے صرف اس وجہ سے اس کو قتل کیا کیونکہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ایک اس طرح کے جو ہے وہ اپلوڈ کرتی تھی ویڈیوز جو مجھے زیب نہیں دیتے تھا، تو میں اس کو بہت دفعہ منع کر چکا تھا، لیکن یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا۔ پولیس نے جب ملزم کو گرفتار کیا، دیکھیں اگر خودکشی ہوتی تو پولیس نے جو اعلیٰ قتل پسٹل برآمد کیا وہ پولیس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر صرف اس وجہ سے درج کی کہ اگر یہ ایف آئی آر ورثہ کی مدیت میں درج ہوتی تو 2-3 ماہ بعد، 6 ماہ بعد پولیس جو اتنی محنت کرتی ہے، بعد میں پتہ چلتا جی کہ ورثہ نے راضی نامہ کر لیا۔ ماں کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہوتی، ظاہری بات ہے ایک جو بیوی ہے وہ اپنے خاوند کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتی، ایک بیٹا اپنے باپ کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتا، تو پولیس نے اپنی مدیت میں اس لیے مقدمہ درج کیا تاکہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھا جائے، اور جو ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پولیس دیکھیں کوشش کر رہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل اس کا چلان کمپلیٹ کرے، چلان کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جو ملزم ہے وہ عدالتوں کے رحم و کرم پر ہوگا، جیسے جیسے کیس چلے گا، جیسے جیسے شہادتیں ریکارڈ ہوں گی، اس کے بعد کنکلوڈ ہوگا، اور پھر عدالت کی صوابدید ہے کہ اگر تو ٹھوس شواہد پیش ہوئے تو نو ڈاؤٹ ملزم کو سزائے موت ہوگی، اور اگر شک کا فائدہ دیا گیا تو ملزم بری بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، مدعی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم راضی نامہ یا اپنا کیس واپس لے سکتا ہے، اب اس کیس میں پولیس مدعی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب بچی کی ماں یا پھر اس کی فیملی میں سے سب مل کے یا پھر وہ اس کیس کو واپس کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بچی کی خودکشی یا جو مطلب قتل تھا، اور وہ جو
اس کا باپ ہے, بچی کا باپ ہے, اس کو واپس مطلب کہ رہا کروا سکے؟ نہیں, وہ دیکھیں جو کیس واپس لیے جاتے ہیں نا, یہ کیس جو ہے یہ سرکار کی مدیت میں درج ہے. پولیس ایک اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ کی ملازم ہے, تو اسٹیٹ کبھی بھی ایکیوز کے ساتھ پیچ اپ نہیں کرتی. پیچ اپ ہمیشہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مقتول ہے یا مقتولہ ہے, اس کا کوئی بھی وارث ہے, وہ آپس میں پیچ اپ کر سکتا ہے. سرکار کبھی بھی پیچ اپ نہیں کرے گی. اس لیے تو پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ دن 11:30 کا وقوع ہے, ٹھیک ہے. پھر جب اس کو THQ منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں پہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جو مقتولہ ہے مہک شہزادی, اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس نے قتل کیا. اور پولیس کے جو انٹیلیجنس سورسز ہوتے ہیں, بنیادی طور پر دیکھیں نا, اب یہاں پہ آپ اگر کھڑے ہیں تو یہاں پہ دائیں بائیں پتہ نہیں پولیس کے کتنے ایسے سورس بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہی اطلاع دی ہے, بلکہ کئی تو ذرائع ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس گھر کے اندر سے بھی پولیس کو بتایا گیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے. تو یہ جو پیچ اپ والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کسی صورت بھی سرکار کبھی بھی راضینامہ نہیں کرتے. اچھا سر, وہ بچی کی کوئی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈڈ تھیں ٹک ٹاک پر, یا صرف محض وہ ویڈیوز بناتی تھی, اپلوڈ نہیں, صرف پرائیویٹ کرتی تھی؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ویڈیوز اس کی اپلوڈڈ نہیں تھی, صرف ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے باپ نے قتل کیا. دیکھیں, بات یہ نا کہ اگر تو ہم جو پاکستانی ہیں نا, ہم ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ کی جانب پہلے جاتے ہیں. ٹک ٹاک اکاؤنٹ یہاں پہ پاکستان میں بھی مونیٹائز ہو رہا ہے. یہاں پہ کئی لڑکیاں ہیں جو ماہانہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. اگر تو آپ ٹک ٹاک دیکھیں, اس نے مارنے کی اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیں باپ ہے نا, باپ نے بیٹی کو ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہوئے دیکھا ہوگا, باپ نے بیٹی کو ویڈیو اپلوڈ کرتے بھی دیکھا ہوگا, تو اس بنیاد پر باپ نے بیٹی کو قتل کیا ہے. اگر تو ہم یہ چیز ٹک ٹاک ہو گیا, انسٹا ہو گیا, فیس بک ہو گیا, اگر تو پازیٹیو اینگل میں اگر ہم یوز کریں تو ہم ڈالرز بھی کما سکتے ہیں, پاکستان میں ریونیو بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے یا تو تنقید کرنا سکھایا جاتا ہے یا نیگیٹیوٹی کی طرف ہمیں مائل کیا جاتا ہے کہ آپ وہ چیز سوچیں. اب وہ اگر ٹک ٹاک اکاؤنٹ اس نے بنایا, آپ دیکھیں ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ جائیں کہ خواتین ہیں جو کوکنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں, وہ ماہانہ پیسے کما رہی ہیں. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو سستی شہرت کی ایک عادت ہوتی ہے کہ یار میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو وائرل کروں گی, میں جو ہے وہ عروج کی بلندیوں کو چھو لوں گی. تو وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرتی تھی اور اکاؤنٹ بھی اس کا ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو اسلام آباد پولیس ہو یا پھر پنجاب پولیس ہو, ابھی یہ 2025 میں 4 سے 5 کیسز ایسے ہو گئے ہیں بچیوں کے قتل کے حوالے سے, لیکن پولیس کسی بھی ملزم کو مثالی سزا نہیں دے سکی اور ابھی تک مطلب سرعام پھانسی بھی نہیں دے سکی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی ملزم کو ایسی سزا دی جاتی ہے جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مطلب کہ مثال بنے اور ایسے مطلب کہ واقعات نہ ہوں دوبارہ؟ دیکھیں, آپ پولیس کو نا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا وقوع ہوتا ہے تو اس میں اکثر ہوتا ہے ان وقوعوں میں جو گواہان ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ پولیس والے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ معاف کرے, یہاں پہ جھوٹی گواہیاں بھی دی جاتی ہیں, تو گواہ خریدتے ہوئے کوئی پاکستان میں دیر نہیں لگتی. جو آپ نے بات کی کہ ملزم کو سرعام جو ہے پھانسی کی سزا دی ہے, دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو تو ایک بچی والا کیس ہوا تھا, ٹھیک ہے, زینب قتل کیس. اگر اس قتل کیس کو سرعام اس ملزم کو پھانسی کی سزا دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کافی حد تک کم ہو جاتے. آپ موٹر وے کا ایک سانحہ ہوا وہ بھی دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ پولیس جو ہے, اب یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے. پھر ہماری جو جوڈیشری کا نظام ہے, کیونکہ ہمیشہ کورٹ جو ہے وہ جو ایکیوز ہوتا ہے وہ کورٹ کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے کورٹ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو شک کی بنیاد کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو بری بھی کر دیتی ہے. پولیس اپنی طرف سے محنت کرتی ہے. یہ تو اب ہمارے جو وفاقی کابینہ ہے یا جو ہمارے اس ملک کے اصل حکمران ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یار اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کوئی ایسا ایک میکنزم بنایا جائے کہ جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے, خواہ وہ بچی کے ساتھ ریپ کا ہو, خواہ وہ عام قتل ہو. ایک دفعہ آپ کو مثال بنانی پڑے گی, 2-4 لوگوں کو سرعام پھانسی کی سزا دیں تو اس کے بعد میرا یہ دعویٰ ہے 95% آپ کا کرائم بھی رک جائے گا اور آپ کے یہ جو قتل ہیں, یہ اس طرح کے ریپ والے کیسز ہیں, یہ رک جائیں گے. کیونکہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف کا حوالہ تو دیتے ہیں, لیکن اس طرح کا جس طرح اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, ٹھیک ہے.
تو سنسار کرنے کا بھی حکم ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے. جب تک مثال بنانا ہے تو اس کے لیے 2-4 ایسے لوگ جنہوں نے واقعی کرائم کیا ہے, جرم کیا ہے, ان کو سریعام پھانسی کی سزا دیں, سریعام لٹکائیں, اور میڈیا والوں کو بلایا جائے کہ لائیو کوریج کریں. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 95% آپ کا جرم چھپ جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. سینئر صحافی طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس کیس میں جو ہے وہ ملزم تو پکڑا جا چکا ہے. ملزم کے بھائیوں کی جانب سے, فیملی کی جانب سے اس کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو بچایا جا سکے, اور یہ جو ہے اس قتل کو قتل نہیں بلکہ خودکشی قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.